مسکان اور رضا کی بات تو پکی ہو جاتی ہے، لیکن مسکان کو اس بات کا نہیں پتہ کہ آگے سے سنبل اور مدیحہ اس رشتے کو مکمل طور پر برباد کرنے کی کوشش کریں گے اور رضا کے دل میں اتنی نفرت ڈال دیں گے کہ رضا جوگا اسے مجھے مکمل طور پر بدنام کر کے رکھ دے گا اور میرے اوپر کبھی بھی یقین نہیں کرے گا۔ مسکان تو رضا کی محبت کو سچ سمجھنا شروع ہو چکی تھی کہ سر واقعی اسے میرے ساتھ سیریس ہے اور یہ میرے ساتھ سچی محبت کرتا ہے، لیکن کسی حد تک رضا بدلہ بھی لینا چاہتا تھا اور یہ نفرت بھی کرتا تھا مسکان کے ساتھ اور اسے ہر صورت میں نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرے گا۔ جو سنبل ہوتی ہے نا، سنبل تو مکمل طور پر ہمت ہار جاتی ہے جس وقت ان کا رشتہ ہوتا ہے، لیکن جو مدیحہ ڈیمانڈ رکھتی ہے رضا کی بہن ایسے اپنے گھر والوں کے سامنے کہ بھئی میری آپ لوگ عاشر کے ساتھ شادی کروا دیں، تو اس کے بعد جو ہے سنبل کو امید لگنا شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ رضا آتا ہے مسکان کے پاس آ کر بات کرتے اب مسکان کو ایسے کسی طریقے سے بہر گھمانے کے لیے کہہ رہا ہو تو آگے سے مسکان جو تھی انکار کر دیتی ہے، تو رضا غصہ کرتا ہے، مسکان کو کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ ہمارا جو رشتہ ہے یہ تمہارے دل میں کتنی اہمیت رکھتا ہے، دیکھو کہ تم جو کچھ بھی کر رہی ہو اسے غلط کر رہی ہو اور مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ تم نے یہ سب کچھ کس وجہ سے کیا۔ تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے، اگر تم اس رشتے کو چلانا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، اگر تھک چکی ہو تو اس رشتے کو ادھر ہی ختم کر سکتی ہو۔ دھکا دے کر جہاں سے مسکان کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ مسکان کو بہت سا دکھ ہوتا ہے، مسکان دیکھنا شروع کر دیتی ہے، رضا کو آوازیں دیتی ہے، آنکھوں کے اندر آنسو ہوتے ہیں، لیکن رضا جو ہوتا ہے اتنا زیادہ غصہ میں ہوتا ہے کہ کسی کو بھی مسکان کی بات نہیں سنتا۔ تو جیسے سنبل کو اس بات کا پتہ چلتا تو سنبل بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ جو مسکان کی ماں ہوتی ہے نا، رشتہ ہونے کے بعد مسکان کی ماں کو جو ہے نا فکر تو لگ چکی ہوتی ہے اور اسے مسکان کے والد کے ساتھ بات بھی کرتی ہے، مسکان کے والد کو کہتی کہ دیکھیں کہ جب ایک لڑکی کا رشتہ ہو جائے، جب منگنی ہو جائے تو اس کے بعد بیٹی کو گھر کے اندر زیادہ بٹھانا ٹھیک نہیں ہوتا، آپ کسی بھی طریقے سے جو رضا کی فیملی ہے اس کے ساتھ بات کریں، ان کو بولیں کہ مسکان کو یہ لوگ جلدی سے لے کر چلے جائیں۔ لیکن سنبل خوش ہوتی ہے اور سنبل یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ رضا میں تو ہمت ہار چکی تھی، میں تو یہ سوچ کر بیٹھ چکی تھی کہ اب تم کبھی بھی میرے ہاتھ میں نہیں آؤ گے، لیکن تم نے جو کچھ بھی کیا ہے تو اب پھر سے میری امید لگنا شروع ہو چکی ہے کہ تو بہت جلدی میرے کنٹرول میں آ جاؤ گی۔ ماں کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے اور ماں جو ہوتی ہے اسے رضا کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتی ہے کہ آپ کے اور مسکان کے بیچ میں جو بھی معاملات ہیں، اسے جو بھی غلط بات ہے تو اس کو جلدی سے دور کرنے کی کوشش کریں اور اس کو ختم کریں۔ مدیحہ جوگی نے اسے گھر والوں کے سامنے ڈیمانڈ رکھے گی، کیونکہ سنبل کے ساتھ پلان تو بنا چکی ہوتی ہے، تو اسے گھر والوں کے سامنے ڈیمانڈ رکھے گی کہ بھئی ٹھیک ہے رضا اگر مسکان کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن پہلے میری جو شادی ہوگی سے ہوگی عاشر کے ساتھ، اس کے بعد جو مسکان کی شادی ہوگی۔ اور جس وقت مدیحہ عاشر کے گھر میں جائے گی تو وہاں پر اتنی زیادہ نفرتیں پیدا کر دے گی، جب مسکان کے اوپر ایسے سے الزام لگوائے گی کہ رضا جوگا سے مکمل طور پر نفرت کرنا شروع کر دے گا اور کبھی بھی پھر جو وہ مسکان کے ساتھ بات بھی نہیں کرے گا۔ کہ مدیحہ کی یہی سوچ ہے، یہی سازش ہے اس کی اور یہی پلان لے کر وہ جائے گی جہاں سے کہ بھئی مسکان کی شادی رضا کے ساتھ نہ ہو، اگر رضا کے ساتھ شادی ہوگی تو وہ صرف اور صرف میری دوست سنبل کی ہوگی۔ لیکن مدیحہ کو اس بات کا نہیں پتہ کہ سنبل کتنی خودغرض ہے اور اس کی کیا سوچ ہے اور کس طریقے سے اگر وہ اس گھر کے اندر آتی بھی ہے یا رضا کے ساتھ اس کی شادی ہوتی بھی ہے تو رضا کو کیسے وہ ذلیل کرے گی۔